بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا مسئلہ قربانی کس شخص پر واجب ہے۔ جس شخص پر صدقۃ الفطر واجب ہے قربانی اس پر واجب ہے۔ بس جس شخص کے پاس رہائشی مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑوں اور روزمرہ کی دوسری ضروری چیزوں کے علاوہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کا نقد روپیہ، مال تجارت یا دیگر سامان ہو، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ مثلا ایک شخص کے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان میں وہ رہائش رکھتا ہے اور دوسرا مکان اس کا خالی ہے، تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے، جبکہ اس خالی مکان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر بن جاتی ہے۔ یا مثلا ایک مکان میں وہ خود رہتا ہے اور دوسرے مکان میں کرایہ دار اس کو دیا ہوا ہے، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ البتہ اگر اس کا ذریعہ معاش ہی یہی مکان کا کرایہ ہو تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ یا مثلا کسی کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی اپنی ضرورت کے لیے ہے، دوسری گاڑی زائد ہے، تو اس شخص بھی قربانی واجب ہے۔ یا مثلا کسی شخص کے پاس 2 پلاٹ ہیں، ایک پلاٹ اس کی رہائش مکان کے لیے ہے اور دوسرا اس سے زائد ہے، اور اگر اس دوسرے پلاٹ کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر بن جاتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، ورنہ قربانی واجب نہیں۔ اسی طرح عورت کو اگر جو مہر کے اندر رقم دی گئی ہے، تو اگر اس کی مالیت بھی اتنی ہو جتنی قیمت 52.5 تولے چاندی کی ہے، تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ یا ایک آدمی تنخواہ پر ہے، ملازم ہے، اس کے ماہانہ تنخواہ سے اس کے اہل و عیال اپنی زندگی کا گزر بسر ہوتا ہے، تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں، جبکہ اس کے پاس کوئی اور مالیت نہ ہو۔ ایک شخص کے پاس کاشتکاری زمین ہے جس پر وہ کاشتکاری کرتا ہے، تو وہ زمین بھی اس کی ضرورت سے سمجھی جائے گی، ضرورت سے زائد نہیں۔ اس کے علاوہ اگر اس کے پاس کوئی ایسا سامان نہیں ہے تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں۔ ایک شخص کے پاس ہل کے چلانے کے لیے بیل ہیں، دودھ پینے کے لیے گائے یا بھینس ہے، تو اس کے علاوہ کوئی اس کے پاس مال نہیں ہے، تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ ایک شخص صاحب نصاب نہیں ہے تو نہ اس نے تو اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، لیکن شوق سے اس نے قربانی کا جانور خرید لیا تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ صورتیں چند ہیں جو میں نے عرض کر دی، ان پر قربانی کرنا واجب ہے۔ جو صاحب نصاب ہو، صاحب نصاب اسے کہتے ہیں جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت یا غیر ضروری سامان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔